کہ آپ نے پاکستان کو برباد کیا ہے. سب کو ٹرائی کریں. انف از انف. اس کو گرفتار کر لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو پاکستانی قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. اور سچ یہ ہے کہ پاکستان پہ جو اس وقت غیر ملکی قرضوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے, تو یہ بوجھ بڑھانے میں بہت سے جو ہمارے کرم فرما ہیں جو کہ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. میں صرف قرضے نہیں دیے بلکہ انہوں نے ہمیں کبھی محمد شعیب دیا, کبھی شاہد جاوید برکی دیا, کبھی شوکت عزیز دیا, کبھی ڈاکٹر محبوب الحق دے دیا, کبھی جناب اور اس طرح کے میں بہت سے نام لے سکتا ہوں جو کہ امپورٹڈ فائنانس منسٹرز تھے, امپورٹڈ گورنرز آف دا اسٹیٹ بینک تھے. تو یہ جو امپورٹڈ لوگ ہیں یہ 50s 60s سے چلے آ رہے ہیں اور ہماری بربادی کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا, میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی پاکستان میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لینا چاہیے, اس کو گرفتار کر لینا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ مسٹر شبر زیدی بتاؤ کہ یہ تم جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی انکانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہو, انکانسٹیٹیوشنل پرپوزل پہ بات کر رہے ہو, یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی پہ تم اکسا رہے ہو کسی کو, تمہیں بتاؤ یہ وہاں کہاں پہ یہ بات ہوئی تھی, ادھر کون کون بیٹھا ہوا تھا, اور جن جن لوگوں نے شبر زیدی صاحب سے یہ بات کیا ہے ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کرے, سب کو ٹرائی کرے. انف از انف. یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ایک واحد کنسنسس ڈاکومنٹ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اور کوئی بندہ جو ہے جو کہ ایف بی آر کے چیئرمین کے طور پہ کامیابی سے نہیں چل سکا, وہ ہمیں مشورے دے رہا ہے کہ جناب میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کا حصہ بننے والا ہوں, اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں آئے گی تو پاکستان نہیں چلے گا. ایوب خان کے زمانے سے امپورٹ کرتے رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کو, کبھی وزیر خزانہ امپورٹ کیا, کبھی اسٹیٹ بینک کا گورنر امپورٹ کیا, کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ نے پاکستان کو برباد کیا ہے کہ آپ ان سے جو لیتے ہیں نا $1 ارب کا قرضہ, تو واپس آپ ان کو کم از کم $2 سے $2.5 ارب واپس کرتے ہیں, اور یہ باقی جو ہے نا اس پہ پاکستان کی جو غریب قوم ہے یہ $1 ارب کے عوض ان کو کم از کم $1.5 ارب کا جو ہے سود وہ بھی ان کو ادا کرتی ہے, اور جب پھر ہم سے وہ سود ادا نہیں ہوتا پھر ہمیں یہ اور شرائط میں پھنسا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک پرانے زمانے کے جو ساہوکار ہوتے تھے نا جو غریبوں کو لوٹتے تھے, تو یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یہ لوٹ مار کا ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے. اگر آپ نے پاکستان کو اس میں پھنسائے رکھنا ہے تو پھنسا لیں, اگر سخت فیصلہ ہی کرنا ہے, اگر آپ نے سخت فیصلہ ہی کرنا ہے, پاکستانی قوم سے قربانی ہی لینی ہے, تو قربانی پھر آپ یہ لے لیں کہ خدا کے لیے ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں کے شکنجے سے پاکستانی قوم کو نکال لیں, تو میں بھی بڑی خوشی سے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ نے قربانی یہ دینی ہے کہ دوبارہ ہمیں آپ نے ان کے شکنجے میں پھنسانا ہے, تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ. آپ قربانی وہ لیں جس سے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ معاشی طور پہ آزاد ہو جائے, خود مختار ہو جائے. لیکن اگر آپ نے قربانی لے کے بھی ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں میں پھنسانا ہے تو پھر لعنت ایسی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے آپ باقی ایشوز پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں آنی چاہیے. مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے ان میں سے بہت سے لوگوں سے میں نے بات کی ہے, وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی والے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں, JUI والے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب جو ہیں, میں ان کو زیادہ جانتا نہیں ہوں, لیکن وہ اگر کہہ رہے ہیں جی کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی اور وہ مسئلے حل کرے گی, اور وہ جو IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں, جو شرائط ہیں, اس پہ صرف ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہی عمل کر سکتی ہے, تو کیا بہت ضروری ہے IMF کی شرائط پہ عمل درآمد کرنا؟ اتنا ضروری ہے؟ یہ اتنا ضروری تو نہیں ہے. اگر شبر زیدی صاحب کو ٹیکنوکریٹس اتنا ہی پسند ہے تو ایک ٹیکنوکریٹ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہت ویل نون اکانومسٹ ہیں, ڈاکٹر شاہدہ وزارت. انہوں نے IMF کی پالیسیز کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے. شبر زیدی صاحب کو چاہیے وہ کتاب پڑھیں, شاہدہ وزارت صاحبہ کی. انہوں نے اس میں جو ہے نا متبادل پیش کیا ہے کہ IMF کی شرائط پر عمل درآمد نہ کر کے بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹس کی بات ہوتی ہے تو وہی ٹیکنوکریٹس لائے جاتے ہیں جنہوں نے یا تو IMF میں سرو کیا ہوتا ہے
یا انہوں نے ورلڈ بینک میں سرو کیا ہوتا ہے, یا اسی طرح کے جو انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں اس میں انہوں نے کیا ہوتا ہے کام. میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ایوب خان کے زمانے میں جو ایک وہ فائنانس منسٹر لائے تھے محمد شعیب صاحب, وہاں سے شروع کروں, یا میں معین قریشی صاحب سے شروع کروں, یا میں یہ شاہد جاوید برقی صاحب آئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں ورلڈ بینک سے, ان سے شروع کروں؟ کہاں سے شروع کروں؟ اور یہ اسٹیٹ بینک کے سارے گورنر یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی سارے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کیوں آتے ہیں؟ خواہ عمران خان کے دور میں رضا باکر ہو, یا اس سے پیچھے محمد یعقوب صاحب ہو, تو اس سے پیچھے بے نظیر بھٹو کے دور میں وی ایچ جعفری صاحب تھے, انہوں نے بھی کام کیا ہوا تھا. تو یہ جو ہے نا, یہ جتنے بھی لوگ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی حق میں بات کر رہے ہیں نا, ان کو پاکستان کے مفادات عزیز نہیں ہیں, ان کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں, کیونکہ یہ الیکشن لڑ کے تو حکومت میں آ نہیں سکتے. تو یہ جناب سکائی لیب بن کے پاکستانی قوم پہ گرتے ہیں. اور محمد شعیب جو ہے وہ جب 6-7 سال پاکستان کا وزیر خزانہ بن کے جب رخصت ہوا تو سیدھا واپس ورلڈ بینک گیا, واپس سیدھا ورلڈ بینک سے آیا ورلڈ بینک میں گیا. شوکت عزیز صاحب سٹی بینک سے آئے تھے, واپس سٹی بینک میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے شاہد الرحمان صاحب, شاہد الرحمان صاحب کتاب لکھی تھی, بالکل کتاب لکھی تھی اس پہ, ہاؤ پاکستان لاسٹ اٹس اکنامک سوورینٹی, اور اس میں انہوں نے یہ پوری ان سب لوگوں کا کچا چٹھا لکھا ہوا ہے. اور یہی لوگ ہیں جن کا ذکر شاہد الرحمان صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے. یہ لوگ ہر 2 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد یہ دوبارہ ان کا سرکل بنا ہوا ہے, اور یہ اپنی شکلیں لے کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ پولیٹیشین ناکام ہو گئے ہیں جناب, ہمیں رکھ لو. تو چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں جی پولیٹیشین ناکام ہو گئے ہیں, تو آپ تو ارلی 50s سے ہم پہ مسلط ہیں. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے جو آفس بیئرز ہیں, جو پاکستان میں وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے گورنر بن کے آتے ہیں, تو یہ تو آج سے 60-70 سال سے ہم پہ مسلط ہیں. تو اس لیے شبر زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ بات کر کے میرے سمیت بہت سے ایسے پاکستانیوں کو تکلیف پہنچائی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اور اگر آپ کو یہ 1973 کا آئین اتنا اچھا نہیں لگتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی تمام مسائل کا حل ہیں, تو براہ کرم شاہدہ وزارت کی کتاب پڑھ لیں, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, احمد میر صاحب صحیح گرج کے برسے آج موجودہ حکومت پر, خاص طور پر انہوں نے نام لے کر کہا کہ شہباز شریف کو قوم سے سچ بولنا چاہیے. جو آج کل ملک کی صورتحال ہے, خاص طور پر جو بجٹ پیش ہوئے اس حوالے سے بھی بات چیت کی, لیکن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آنے کا اندیا بھی دیا. کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, شبر زیدی کا خاص کر انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے بغیر آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں ہو رہی. تو ضروری نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مانی جائیں اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے. میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں, تحریک انصاف بھی اس کی سخت مخالفت کرتی ہے, اور ہم اس کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خوب چترول کی, یقین مانیے گا حکومت کی بھی اچھی خاصی چترول کی, اور کہا واضح الفاظ میں کہا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ ملک کے ساتھ ایک نیا کھلواڑ ہوگا اور نیا کھیل ہوگا. اکنامک اگر بات کی جائے, جو بجٹ پیش کیے وہ بھی آئی ایم ایف کے کاندھوں پر انحصار کر رہا ہے. ساتھ میں آئی ایم ایف کی اتنی سخت شرائط ہیں, اگر ان شرائط کو مان لیا جاتا ہے تو ملک کے جو عام عوام ہے, عام غریب آدمی ہے, اس کا جینا محال ہو کر رہ جائے گا. ناظرین کرام, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں بر وقت تو ان تمام مسائل سے حل نکلنے کا حل میرے خیال سے الیکشن ہی, اور الیکشن کے بغیر کوئی بھی راستہ نہیں دکھائی دے رہا. احمد میر صاحب بھی بارہا پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کر کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن مقدم ہے. ملک پاکستان کے اندر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پورے ملک کے اندر جو اکانومی کا بٹا بیٹھا ہوا ہے, دوسرے معاملات جو انسٹیبل ہیں, وہ سارے بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں گے اور کافی حد تک ماحول بہتر ہو جائے گا. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.